السلام علیکم اینڈ نیور اے ڈل ڈے ان پاکستان. آج رضا باقر صاحب جو گورنر اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہیں انہوں نے ایک ایسی انوکھی بات کی ہے کہ جس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو پال کروگمن جو اکانومسٹ ہیں, فائنینشیل وز ہیں, ایڈم اسمتھ آئی تھنک یہ سن کر منہ چھپا رہے ہوں گے کہیں, اور علی امین گنڈا پور تو مجھے لگتا ہے اب تک سکتے سے نہیں نکلے ہوں گے. شیخ رشید احمد صاحب سوچ رہے ہوں گے کہ یہ میں نے کیوں نہیں کہا, کیونکہ اتنی حکمت والی بات تو مجھے کر دینی چاہیے تھی. اور جو گوئبلز ہیں انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اب وہ جو اپنی چھڑی ہے وہ رضا باقر صاحب کے ہاتھ میں دے دیں گے, کیونکہ بڑے بڑے اسپن ڈاکٹرز بھی وہ نہیں کر سکے جو رضا باقر صاحب نے کر دیا ہے. اور پاک روپیہ جو ہے اس وقت ڈالر کے سامنے چاروں شانے چت پڑا ہے اور اس کے اوپر کھڑے ہو کر رضا باقر صاحب نے ڈالر کو للکارا ہے. اب 22 کروڑ پاکستانی عوام اس کنفیوژن کا شکار ہیں کہ آیا یہ کہ انہوں نے ڈالر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کی ہے یا رضا باقر صاحب نے پاکستانیوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کی ہے. بات کی کیا ہے سنا دیتے ہیں آپ کو. جو اوورسیز پاکستانیوں کی فیملیز پاکستان میں ان کو کیوں فائدہ ہوتا ہے؟ کیونکہ ہمارے اوورسیز پاکستانی ہمارے بھائی بہن جو ان ملکوں سے ریمیٹنسز اپنے محنت اور مشقت سے پیسے بھیج رہے ہیں, اس کی جو تعداد ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے ایکسچینج ریٹ کی وجہ سے. اب میں آپ کو اس کا کوانٹم بتانا چاہتا ہوں تاکہ آپ یہ اچھی طرح سمجھ جائیں کہ ایکسچینج ریٹ کے اوپر جانے سے کچھ لوگوں کا نقصان ہے لیکن کچھ لوگوں کا فائدہ ہے. ہمارے سال میں, اس سال میں اگر ہماری ریمیٹنسز جو ہیں تقریباً مثال کے طور پہ $30 بلین کی ہو جاتی ہے, ہمیں امید ہے اس سے بھی زیادہ ہو جائے, اور اگر ہمارا ایکسچینج ریٹ پچھلے کچھ مہینوں میں 10% بھی ڈپریشیٹ ہوا ہے تو یہ $3 بلین اضافی جو ہیں اوورسیز پاکستانیوں کے خاندانوں کو پہنچ رہے ہیں. یہ 500 ارب روپے سے بھی زیادہ بنتا ہے جو کہ ایڈیشنل پیسہ ان لوگوں کو جا رہا ہے. تو میری کہنے کی مراد یہ ہے کہ ہر چیز میں, ہر پالیسی معیشت کی, کچھ لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے, کچھ لوگوں کو فائدہ نہیں ہوتا. تو جب آپ بات کرتے ہیں کہ جن لوگوں کو فائدہ نہیں ہو رہا, تو جن لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے ان کو ہمیں نہیں بھولنا چاہیے. اکانومسٹ تو اکانومسٹ, اگر سقراط اور بقراط کی روحیں بھی اب منہ چھپا رہی ہوں گی اور سوچ رہی ہوں گی کہ یہ کیا بات ہے, لیکن بات تو خیر پاکستان تحریک انصاف ایسی ہی کرتی ہے, ایسی ہی گفتگو کی جاتی ہے, عوام کو ایسے ہی بے وقوف بنایا جاتا ہے. لیکن عوام اب وہ 80 اور 70 والی عوام تو رہی نہیں کہ ان میں شعور نہ ہو. میرا خیال ہے کہ عوام اب سمجھ چکے ہیں کہ کیا مسئلہ ہے. آج ہم نے دیکھا جی خورشید شاہ صاحب جو پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں, 2 سال 1 ماہ بعد نیب کے قید سے آزاد ہوئے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ اب تک ان پہ کیس چلتا رہے گا لیکن ان کو کم از کم ضمانت مل گئی ہے. دوسری طرف پی ڈی ایم نے اناؤنس کر دیا, ان کا شیڈیول آ گیا ہے, اب لانگ مارچ شروع ہو جائے گی, دھرنے شروع ہو جائیں گے, پیپلز پارٹی بھی اسی رو پہ چلے گی. آگے کیا ہونے جا رہا ہے اسی پر مزید بات کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم نے دعوت دی ہے جی رانا ثناء اللہ صاحب, کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہیں, اینڈ آف کورس ہی ڈزنٹ منس ہز ورڈز. رانا صاحب بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. سب سے پہلے یہ فرما دیجیے گا, کیونکہ میں بھی ایک پالیٹکس کی طالب علم ہوں اور آپ کو میں نے عرصے سے دیکھا ہے, مجھے بھی ہو گئے 20-22 سال. آپ کا ایک بڑا جارحانہ انداز ہے سیاست کا, اور لیکن انفارچونیٹلی جو سائنز ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ شہباز شریف صاحب کے کیمپ میں ہیں جو ہے مفاہمت کا کیمپ. تو اب ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں, سننے میں آ رہا ہے کہ وہ بڑی کوئی ناشتے ہو رہے ہیں پنڈی میں, ڈرائیور گارڈ ان کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. اس میں کتنی صداقت ہے رانا صاحب, اور یہ کیا کن سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں؟ دیکھیں, مقصد تو سبھی کا ایک ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ جو دوسری سیاسی جماعتیں ہیں ان کا بھی کم و بیش یہی مقصد ہے کہ اس ملک میں سیاست میں مداخلت نہ ہو اور فری فیئر الیکشن ہو, اور عوام جو فیصلہ کریں اس فیصلے کے مطابق جو ہے ملک کو جو ہے وہ چلایا جائے. اب اس پہ کچھ لوگوں کی یہ رائے ہے کہ یہ مقصد جو ہے یہ افہام و تفہیم سے, گفتگو سے جو ہے وہ حاصل کیا جا سکتا ہے, جسے مفاہمت کہا جاتا ہے. لیکن یہ مفاہمت کمپرومائز نہیں ہے. یہ ڈز نٹ مین کہ وہ یہ نہیں چاہتے کہ اس ملک میں فری اینڈ فیئر الیکشن ہو, یا وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک کی سیاست میں جو ہے وہ غیر سیاسی جو ہے وہ مداخلت ہونی چاہیے, میڈیا آزاد نہیں ہونا چاہیے, لوگوں کو بات کرنے کی آزادی نہیں ہونی چاہیے. لیکن ان کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید افہام و تفہیم سے یا گفتگو سے یہ مقصد حل ہو سکتا ہے.
ایک دوسرا نقطہ نظر ہے کہ جب تک ان قوتوں کو اپوز نہیں کیا جائے گا، ایکسپوز نہیں کیا جائے گا اور ڈٹ کے جو ہے وہ اپنی بات نہیں کی جائے گی تو شاید یہ مقصد جو ہے وہ حاصل نہیں ہو سکے گا. تو مقصد ایک ہی ہے، دونوں طرح سے حاصل کرنے کی جو ہے وہ رائے پائی جاتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر مقصد ایک ہو تو رائے میں پھر آپ اختلاف تو کہہ سکتے ہیں، اور اختلاف رائے جو ہے، اس طرح کا اختلاف رائے جو ہے وہ کبھی بھی جو ہے وہ برا نہیں ہوتا، بلکہ اس سے بہتری کی راہیں نکلتی ہیں. تو ڈسکس ہونے کے بعد جو فیصلہ ہوتا ہے اس کے مطابق پارٹی میں عمل ہوتا ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. میاں شہباز شریف نے ہمیشہ پارٹی میں اکثریت سے ہونے والے وہ تمام فیصلے جن میں شاید ان کی رائے پہلے مختلف تھی، ان کو اسی کمٹمنٹ کے ساتھ فالو کیا جس کمٹمنٹ کے ساتھ جو ہے وہ پارٹی کے دوسرے لوگوں نے کیا. اور یہی وجہ ہے کہ مفاہمت کا نظریہ رکھنے کے باوجود پچھلے میرا خیال ہے کہ 4 سال میں یا 3.5 سال میں ان کی سب سے زیادہ قید بنتی ہے، کوئی میرا خیال ہے 2 سال کے قریب وہ جو ہے وہ بھی، اور ان کے بیٹے حمزہ شہباز بھی جب وہ جیل میں رہے ہیں. بے شک رانا صاحب، لیکن اب میں اگر آپ ہی کی بات سے اگر بات لوں تو دیکھیے آپ نے خود ہی کہا کہ ایک افہام و تفہیم سے معاملہ طے ہو سکتا ہے، طریقہ کار فرق ہو سکتا ہے، اور ایک طرف کا ماننا یہ ہے کہ ڈٹ جانا چاہیے اور ایکسپوز کرنا چاہیے. تو وہ مریم صاحبہ تو کر رہی ہیں. اب آپ دیکھیے اگر آپٹکس میں دیکھیں تو ایک کا دروازہ توڑ کر آ جاتے ہیں، ان کے ہسبینڈ کو اٹھا کے لے جاتے ہیں، ایک پورا ماحول بن جاتا ہے. اس کے بعد ایک ان کی غصہ، ایک ان کی آنچ بار بار وہ اونچی کرتی ہیں چولہے کی. اور جو دیکھیں ایک صحافی کا کام صرف خبر دینا تو نہیں ہے، ہماری نبض بھی ہوتی ہے، پلس ہوتی، مطلب جو پلس ہے عوام کی اس پر بھی ہمارا ہاتھ ہوتا ہے. تو یہ آپ نہیں سمجھتے کہ افہام و تفہیم سے کمپرومائز نہیں ہوتا ہے تو کم از کم گیو اینڈ ٹیک تو ضرور ہوگی، اور جو مریم صاحبہ کا طریقہ کار ہے شاید اس میں وہ اچیو ہو جائے جو میاں صاحب چاہتے ہیں؟ نہیں، دیکھیں گیو اینڈ ٹیک کی اس میں گنجائش نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یا تو فری اینڈ فیئر الیکشن ہے، یا پھر اداروں کی یا اسٹیبلشمنٹ کی سیاست میں مداخلت یا ہے یا پھر نہیں ہے. تو اس میں کوئی گیو اینڈ ٹیک والی جو ہے وہ صورتحال نہیں ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ بالآخر سب کو آئین کے تابع آنا ہوگا، اور آئین میں جو درج ہے، جو جس کو حق ہے، اگر مجھے سیاست میں دخل دینے کا حق ہے تو مجھے ہے، اگر نہیں ہے تو نہیں ہے. تو سب کو آئین کے تابع آنا ہوگا. آئین کے تابع نہ آ کے اس ملک کو، یہ 22 کروڑ لوگوں کا ملک ہے اور اس کے اکانومی کے مسائل ہیں، اس کے ہمسایوں میں بہت ہی گہرے مسائل ہیں، اور کشمیر کے معاملے کے اوپر جو ہے وہ ہماری پوزیشن بڑی ولنریبل ہوئی ہے. تو اس کے بغیر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے، ہم اس کے بغیر خود کو طاقتور نہیں کر سکتے. اور اگر ہم اندر سے طاقتور نہیں ہوں گے تو پھر ہم ایک دوسرے کو تو شاید جو ہے وہ جو مرضی کر لیں، لیکن باہر سے جو ہے وہ پھر ہم بہت کمزور پڑ جائیں گے اور شاید اپنی ایگزسٹنس کو بھی جو ہے وہ برقرار نہ رکھ سکیں. اچھا، اختلاف رائے پارٹی میں موجود ہے، لیکن جب شہباز شریف صاحب یہ ملاقاتیں کر رہے ہیں یا کریں گے، آگے بھی اگر ہوتی رہیں گی یہ ملاقاتیں، تو کیا ان کو اپروول ملتا ہے میاں صاحب کا اور مریم صاحبہ کا؟ دیکھیں اس میں پارٹی لیڈر کیونکہ میاں نواز شریف ہیں، اور ان کی اپروول کی بہرحال ضرورت ہوتی ہے، سبھی کو ہوتی ہے، مریم نواز صاحبہ کو بھی ہوتی ہے، اور میاں شہباز شریف صاحب یا باقی لوگوں کو بھی. مجھے اس بارے میں کوئی علم نہیں ہے، نہ میں اس کا جو ہے وہ یعنی میرے ساتھ کبھی یہ بات شیئر ہوئی ہے کہ میاں شہباز شریف صاحب کی ان دنوں میں یا پہلے دنوں میں کوئی ملاقاتیں ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی. لیکن سوال جب آپ نے کیا ہے تو میں یہ بڑے دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر ہوئی ہیں تو یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ میاں نواز شریف صاحب کی اپروول کے یا ان کی اجازت کے بغیر ہوئی ہو. اچھا، کچھ دنوں سے آپ کے جو سیاسی رہنما ہیں نون لیگ کے، ان میں سے اس طرح کی ٹویٹس آ رہی ہیں، اس طرح کے بیانات آ رہے ہیں جس سے یہ تاثر جاتا ہے کہ مارشل لا عمران خان صاحب لگوانا چاہتے ہیں، یا وہ نظر آ رہا ہے کہ جس کے مد مقابل تھے اسی کے ساتھ کھڑے ہو رہے ہیں. تو اگر جمہوریت کو خطرہ ہوتا ہے تو نون لیگ کس طرف کھڑی ہوگی سر؟ دیکھیں جمہوریت کو خطرہ جو ہے وہ ان موجودہ حکمرانوں سے سب سے زیادہ ہے. جی.
ان موجودہ حکمرانوں کا جو رویہ ہے، اب دیکھیں نا، آپ نام اوپر جمہوریت لکھ دیں اور اندر جو ہے وہ بدترین جو ہے وہ ڈکٹیٹرشپ ہو. میڈیا کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، باقی سیگمنٹ آف سوسائٹی جو ہے ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. سیاسی جماعتوں کا آپ دیکھ لیں کہ لیڈر آف دی اپوزیشن ساتھ کوئی بات کرنے کو تیار نہیں ہے، وہ ان کے ساتھ ہاتھ ملانے کو تیار نہیں ہے. تو یہ پھر کہاں کی جمہوریت ہے؟ تو معاملہ یہ ہے کہ ہم اس صورتحال کو سمجھتے ہیں کہ یہ ایک رگ الیکشن کے نتیجے میں، ایک جعلی الیکشن کے نتیجے میں یہ حکومت جو ہے یہ مسلط کی گئی ہے. اسے عوام نے الیکٹ نہیں کیا، اس لیے اس سے جتنی جلد چھٹکارا حاصل ہو اور فری اینڈ فیئر الیکشن ہو. ہم اس حکومت کے بعد کسی اور ایسی مداخلت کی بالکل نہ حمایت کریں گے، نہ اس کے ساتھ چلیں گے، نہ یہ ہماری خواہش ہے کہ وہ جو ملک کو کسی اور سر ووٹ کو عزت دینے کے لیے میں یہاں پہ ایک وقفہ لینے کی اجازت چاہوں گی. وقفہ لیتے ہیں پھر واپس عطیہ صاحب، کیونکہ سوال تھوڑے سے اور ہیں اور تھوڑا سا وقت آپ کے ساتھ اور لیں گے. ہمارے ساتھ رہیے بریک کے بعد. اینڈ ویلکم بیک ٹو گونج. ہمارے ساتھ موجود ہیں رانا ثناء اللہ صاحب. رانا صاحب میں آپ ہی کے پاس واپس آتی ہوں ویری کوئکلی، کیونکہ وقت کم ہے اور سوال زیادہ ہیں. تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ ایک ISI جو DG ISI کی تقرری کا معاملہ ہے، سمری عمران خان صاحب کو بھجوا دی گئی ہے. اب یہ 2 ہفتے سے قبل یہ معاملہ چل رہا ہے. آج فیض صاحب جو DG ISI اب ہیں یا نہیں ہیں، اب یہ تو بہتر وہی بتا سکتے ہیں. وہ افغانستان میں موجود ہیں. یہاں پر جو ندیم انجم صاحب ہیں وہ اپنی الوداعی تقریب دے چکے ہیں. یہ معاملہ کیا ہے رانا صاحب؟ دیکھیں، اس طرح کے معاملے جو ہیں یہ حکومت کو پچھلے 3.5 سال سے درپیش رہے ہیں، اور ان کے فیصلوں میں، ان کے اس قسم کے معاملوں میں کوئی ریشنل نہیں ہے، کوئی ان کے پیچھے ریزننگ نہیں ہے، کوئی میرٹ نہیں ہے. تو تبھی پھر لوگ جب قیاس کرتے ہیں تو وہ پھر جنتر منتر اور پھر وہ جادو ٹونا والی جو ہے نا وہ باتیں ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو اب یہ سنا تھا کہ جی یہ کوئی فلاں ڈیٹ ہے، اس ڈیٹ سے پہلے جو ہے وہ اس کو نہیں کیا جائے گا، جب وہ ڈیٹ گزر جائے گی تو پھر اس کے بعد کیا جائے گا. اس میں بھی کوئی یعنی قیاس کرنے والے لوگ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کوئی ستاروں کا کوئی حساب کتاب ہے. ورنہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب ISPR نے جو ہے وہ اناؤنس کر دیا کہ یہ ٹرانسفر پوسٹنگز ہوئی ہیں، اور اگر کسی ان میں سے کسی ایک میں کوئی قانونی جو ہے وہ کوئی سکم رہ گیا تھا یا کوئی رولز کی یا کوئی پروسیجر کی خامی تھی، تو اسے ودن 1 ڈے دور کیا جا سکتا تھا، بلکہ ودن نو ٹائم دور کیا جا سکتا تھا. اس معاملے کو پہلے سوشل میڈیا نے، اس کے بعد میڈیا میں لینے میں کم از کم 3 دن لگائے. ان 3 دنوں میں یہ معاملہ جو ہے یہ 3 بار حل کیا جا سکتا تھا اگر اس میں کوئی پرابلم تھا، لیکن نہیں کیا گیا. اس کے بعد پھر مین میڈیا میں یہ بات چلنا شروع ہو گئی، اور اس سے اتنی جگ ہسائی ہوئی ہے، بلکہ تماشا لگا ہے ادارے کا بھی اور اس حکومت کا بھی. اور اس سے پہلے یہ 70 یا 74 سالوں میں ایسا واقعہ نہ کبھی ہوا ہے، نہ کبھی اس قسم کا تماشا لگا ہے. اچھا، لیکن آپ کو لگتا ہے یہ فیوریٹزم ہے رانا صاحب؟ فیوریٹزم کا عنصر نظر آتا ہے آپ کو اس میں؟ کوئی فیوریٹزم کا عنصر ہے یا نہیں؟ چلے وہ فیوریٹزم تو بنا دیا نا ان لوگوں نے خود ہی. ان کے ایک منسٹر نے کہا کہ جی میٹنگ ہوئی ہے، اس میٹنگ میں وزیر اعظم کا ارادہ تھا کہ جو پہلے صاحب ہیں ان کو 6 مہینے اور رہنا چاہیے، اور اس کے بعد پھر اب جو ہے یہ معاملہ جو ہے یہ 2 دن میں حل ہو جائے گا. اس کے بعد پھر ایک اور صاحب نے کہا کہ یہ 3 دن میں حل ہو جائے گا. پھر ایک اور صاحب ہیں، انہوں نے بڑی بڑک لگائی، انہوں نے کہا کہ جی آج جمعہ ہے، اگلے جمعے سے پہلے جو ہے وہ حل ہو جائے گا. جمعہ پھر کل جو ہے وہ آ رہا ہے. تو یہ تو فیوریٹزم ہے یا نہیں ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے یہ تو خیر ان کے بیانات ہیں. لیکن ایک اتنا پریسٹیجیس ادارہ اور اس میں پوسٹنگ ٹرانسفرز کا جو معاملہ ہے اس میں وہ ان کا بڑا پرائیڈ ہے. کبھی بھی کسی سیاسی حکومت کو انہوں نے یہ مہلت یا یہ جو ہے وہ اجازت نہیں دی کہ ان کی پروموشنز میں یا ان کی پوسٹنگ ٹرانسفر میں جو ہے وہ مداخلت کی جائے. ٹھیک ہے. اچھا، یہ اب اس طرح سے ہوئی ہے کہ انہوں نے پورے زمانے کو جو ہے وہ
نشر کر دیا ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ جو پی ڈی ایم کا یہ جو آپ کے شیڈیول آیا ہے، آپ لوگ فیصل آباد اور سٹیز میں بھی دھرنا کریں گے، لانگ مارچ کریں گے، اب ظاہر پاکستان پیپلز پارٹی بھی یہی کہہ رہی ہے، وہ بھی یہی کرے گی مہنگائی کے خلاف، تو آپ لوگوں کے پاس کوئی چانس ہے کہ پیپلز پارٹی واپس پی ڈی ایم میں آ سکے، یا کم از کم آپ لوگ ایک فرنٹ بنا سکیں کیونکہ اتحاد ہو سکے اپوزیشن کا؟ اور ان ہاؤس چینج کی بھی بات ہو رہی ہے سر، اس پر اگر آپ روشنی ڈال دیں تو. دیکھیں میرا خیال ہے کہ اب جو ہے وہ جو ہو چکا سو ہو چکا، جی اسے اب دوبارہ اینالائز کرنے یا اس کو ادھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک. پی ڈی ایم جو ہے وہ متحدہ اپوزیشن میں موجود ہے، پارلیمنٹ کے پلیٹ فارم پہ ہمارے ساتھ ہے، جی تو اسے جو ہے وہ اسی طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ ایک متحدہ اپوزیشن کے طور پہ جو ہے وہ اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. ہمیں بھی اسے جو ہے وہ اس کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے. دوبارہ پی ڈی ایم میں شامل ہونا نہیں ہونا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ ان چیزوں کی کوئی ایسا جو ہے وہ ویلیو سر نیب کی تقرری کا معاملہ بھی لٹکا ہوا ہے، الیکشن کمیشن پر بھی الزامات ہیں، اعظم سواتی صاحب کو بھی سمن کیا ہوا ہے، مطلب یہ تمام تر چیزیں صاف فری فیئر الیکشنز کی طرف جاتی ہوئی دکھائی تو نہیں دے رہی، کیونکہ اگر آپ نے ہر کسی کو ہی محتاج کر دینا ہے تو پھر یہ ہر جگہ سوالیہ نشان بن گیا ہے، تو یہ کس طرح ریزالو ہوگا معاملہ؟ یہ سارے معاملے جو ہیں یہ ودن ون ڈے ریزالو ہو سکتے ہیں. یہ سارے معاملے جو ہیں یہ حکومت کے پیدا کردہ ہیں. یہ حکومت جو ہے وہ مسائل جو ہے وہ پیدا کرتی ہے، کریٹ کرتی ہے. انہوں نے کبھی کسی مسئلے کو ریزالو کرنے کی کوشش نہیں کی. الیکشن کمیشن والا معاملہ اگر ہے تو وہ سارا ان کا پیدا کردہ ہے. الیکشن کمیشن کے جو ممبرز ہیں ان کو اگر ان کی نامزدگی ہے تو وہ ان کا پیدا کردہ ہے، وہ ودن 1 hour جو ہے وہ ریزالو ہو سکتا ہے. رہی بات نیب کے چیئرمین کی تو وہ تو انہوں نے خواہ جو ہے انہوں نے یہ ایک معاملہ کھڑا کیا ہوا ہے. کیا ضرورت تھی جو ہے وہ آ کے یعنی 11th hour پہ آ کے امینڈمنٹس کرنے کی اور اس چیئرمین کو ریٹین کرنے کی، یا پتہ نہیں ریٹین بھی کرنا ہے یا نہیں کرنا. تو یہ سارے جو ہیں یہ ان کے خود جو ہے وہ پیدا کردہ مسئلے ہیں. یہ ایک لمحے کے لیے پیچھے ہٹے گے تو ان میں سے کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں. سر آخر میں صرف ایک دفعہ آپ کی صرف گزارش دوبارہ سے اس لیے پوچھوں گی کہ ایک جسٹ لاک ہو جائے یہ بات کہ اگر یہ جو 1 پیج ہے یہ پھٹ گیا ہے یا دیمک لگ گئی ہے تو اس پہ اسکاچ ٹیپ لگا کے مفاہمت کا نام دے کے آپ اس کو لے کر آئیں گے واپس، اس پیج کو پھر اسکاچ ٹیپ لگائیں گے مفاہمت کا؟ نہیں، دیکھیں یہ 1 پیج والا جو معاملہ ہے یہ ہونا نہیں چاہیے. یہ 1 پیج کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ یا ادارے کو بے پناہ جو ہے وہ نقصان ہوا ہے، اور اسی نقصان کا شاخسانہ جو ہے یہ اب پوسٹنگ ٹرانسفر کی صورت میں بھی سامنے ہے. یہ 1 پیج والی بات ہونی نہیں چاہیے. یہ اس حکومت نے بہت ہی احمقانہ ایک انداز اختیار کیا کہ ہر بات پہ آٹا ڈکیٹی ہو گئی جہاں 1 پیج پہ ہے، چینی ڈکیٹی ہو گئی جہاں 1 پیج پہ ہے، ادویات 6 گنا مہنگی ہو گئی جہاں 1 پیج پہ ہے. یہ تو انہوں نے ایک عجیب ہی یہ فارمولہ پتہ نہیں کہاں سے نکالا. آگے تو پہلے تو 70 سال کبھی کسی نے نہیں کہا تھا کہ ہم 1 پیج پہ ہیں، اور یہ 1 پیج کا معاملہ جو ہے یہ بالکل غلط ہے. یہ نہ ہے نہ ہونا چاہیے. ہر ادارے کا ایک اپنا مینڈیٹ ہے، آئین میں اس کا کردار ہے، تو آئین کو ہی فالو کرنا پڑے گا. اب بات آگے وہیں پہ ختم ہوتی ہے کہ ہر ادارے کو اور پارلیمنٹ سمیت ہر ادارے کو جو ہے وہ اپنی آئینی حدود کو جو ہے وہ آبزرو کرنا پڑے گا. بہت شکریہ رانا صاحب آپ کا، بہت تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. اب ہم یہاں پہ وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد واپس آئیں گے تو خوشی کو ریلیف ملی ہے فائنلی 2 سال 1 ماہ بعد. ہم سینیٹر پلوشا خان سے پوچھیں گے کہ کیسا فیل کر رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی، اور مہنگائی کے لیے جو تگ و دو ہوگی وہ کس طرف لے کے جائے گی معاملات کو. اور ہم پی ٹی آئی سے بھی پوچھیں گے کہ جو رضا پاکر صاحب نے آج منطق دی ہے اس میں کتنی سچائی ہے. بریک کے بعد. اینڈ ویلکم بیک ٹو گونج. ڈاکٹر زرکا ہیں ہمارے ساتھ پاکستان تحریک انصاف سے. ڈاکٹر زرکا بہت شکریہ آپ نے ہمارے لیے آج وقت نکالا. سب سے پہلے اسی چیز پر آ جاتے ہیں کہ آج خورشید شاہ صاحب کو ضمانت تو مل گئی ہے، پھر نیب کے چیئرمین کی تقرری کا معاملہ ہے، اس کے لیے ایک آرڈیننس آ چکی ہے، الیکشن کمیشن نے سمن کیا ہے اعظم سواتی صاحب کو. جو سمری ہے وہ ابھی تک انہوں نے جو پرائم منسٹر صاحب نے بھیجنا تھا وہ ابھی تک نہیں آیا ہے نوٹیفیکیشن. جنرل فیض آج افغانستان میں موجود ہیں شاہ محمود قریشی صاحب کے ساتھ. تو یہ تمام تر چیزیں کچھ کنفیوژن کا شکار نظر آ رہی ہیں، جیسے کوئی ہولڈ نہیں رہا. کیا ہم غلط دیکھ رہے ہیں اور آپ اس کو بہتر طور پر ہمیں سمجھا سکتی ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ ثنا. ایسی کوئی بات نہیں ہے، بالکل
ये तो हुकूमती मामलात हैं, ऐसे ही चलते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि एवरीथिंग इज ट्रांसपेरेंट, कोई चीज़ आपसे छुपी हुई नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो कुछ करते हैं आपके सामने है। ये नहीं है कि सामने कुछ और चल रहा है, पीछे कुछ और चल रहा है। हमारी हमेशा से ये एक पॉलिसी रही है कि हम हर चीज़ को ओपन बात करते हैं, डेमोक्रेसी है और सबको तनकीद का मौका है, हर कोई अपनी ओपिनियन दे। तो हुकूमतें इसी तरह चलती हैं, बातचीत करके। और ईवीएम के ऊपर जो कुछ हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के हवाले से, ये सब बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान ने आगे बढ़ना है, डेमोक्रेसी ने आगे चलना है। तो जब तक ये सिस्टम्स बेहतर नहीं होंगे, देखिए हमारी हुकूमत की तो कोशिश है कि हर चीज़ में बेहतरी आए। जहां पर हम कुछ कर सकते हैं हम कर जाते हैं, जैसे बिलियन ट्री सुनामी है, जिस तरह हेल्थ कार्ड है, जिस तरह आवाम के लिए सस्ते घरों की फराहमी है, ये सब काम हम कर रहे हैं। लेकिन जहां बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस आता है, जहां कार्टेल्स होते हैं या माफियाज होते हैं, वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं, जो भी मसाइल हैं उनकी वजह से बहुत से ऑब्स्टिकल्स आते हैं। और फिर आजकल जो इतनी बड़ी दुनिया में कोविड 100 सालों के बाद एक बहुत बड़ी ये जो आई है पैंडेमिक, इसकी वजह से दुनिया हिल के रह गई है। उसका भी हमारी खुशकिस्मती या बदकिस्मती कि हमारे ज़माने में ये आई, लेकिन जिस तरह से इसको मैनेज किया गया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को इसका बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है कि कोविड-19 के तहत दुनिया के मुल्क किस तरह घुटने टेक दिए उन्होंने, लेकिन पाकिस्तान कोविड से भी निकल गया। हमने अपने लोगों को वैक्सीनेट भी करवाया। हमारी हमेशा से बैंकरप्सी के दाने पे हम बैठे होते हैं, उसके बावजूद हम चल रहे हैं। हमारे जो फाइनेंशियल करंट अकाउंट डेफिसिट से लेकर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के जो रिजर्व्स हैं उनको भी देख रहे हैं। आप देख रही हैं डॉलर के हालात भी जिस तरह से नीचे जा रहे हैं, लेकिन उसके लिए अफगानिस्तान का जो इस वक्त इतना बड़ा एक सान्या था, जिसको आपने किसी तरह से हेल्प करके उसको आप मैनेज कर रहे हैं, उनको आप बोल्स्टर कर रहे हैं। तो ये सारे मामला डॉक्टर साहब के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल मामला है। डॉक्टर साहबा, मैं ये जानना चाहती हूँ, वो नोटिफिकेशन क्यों नहीं आ रहा डॉक्टर साहबा? और वो एक पोस्टिंग का एक आ चुकी है अनाउंसमेंट, आईएसपीआर ने कर दी है, तो ये नोटिफिकेशन क्यों नहीं आ रहा? ठीक है, ट्रांसपेरेंट है कि हम सबको नजर आ रहा है कि नोटिफिकेशन नहीं आ रहा, लेकिन जो ट्रांसपेरेंट है वो ये ट्रांसपेरेंट नहीं है कि क्यों नहीं आ रहा। देखिए, अब ये तो छोटी छोटी बातें, अब आप ये पूछेंगे ईवीएम क्यों नहीं मान रहे, जो एक सिस्टम है, सिस्टम के मुताबिक चीज चलेगी। मैम, ईवीएम और डीजीआईएस है कि तयनाती में थोड़ा सा तो फर्क रखिए। वो अपनी जगह जरूरी है, ये अपनी जगह जरूरी है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सही फरमा रही हैं आप। लेकिन आप देखिए ना, इलेक्शन कमीशन, देखिए हर जगह पे जो सिस्टम जो चलना है एक तरीके से चलना है, वो तरीके से चले। कानून और आइन के मुताबिक होना चाहिए। जहां कानून और आइन आपका क्लियर नहीं है, वहां रूल्स ऑफ बिजनेस के मुताबिक चलना चाहिए। तो मेरा ख्याल है एक तो बहुत बड़ी बात है कि इस वक्त हमें बजाय इन चीजों को बहुत बड़ा हाइप देने के, हमें पाकिस्तान के असली मसाइल पे बात करनी चाहिए। नहीं, आप इतनी अच्छी जबरदस्त आप एंकर हैं, वी ऑल एडमायर यू सो मच, हम क्यों नहीं कश्मीर पे बात करते? आप देखें इस वक्त कश्मीर में क्या हालात हैं, किस तरह इंडिया ने टारगेट किया हुआ है बेगुनाह कश्मीरियों को। और आप देखिए कि अब 27 अक्टूबर और 26 अक्टूबर की बड़ी लैंडमार्क डेज आ रहे हैं। हमें पाकिस्तानी होने की हैसियत से पाकिस्तान और जो हमारे लोगों के इश्यूज हैं उन पे बात करनी चाहिए। पाकिस्तान में पॉपुलेशन पे बात करनी चाहिए कि हम क्यों नहीं अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल करते। पाकिस्तान के जो इतने ज्यादा हीरोज हैं, जो हमारी नौजवान नस्ल 60% से ज्यादा है, उसको हम इनकरेज करें। देखिए, अवाम चाहती है कि उसको रोल मॉडल्स दें, उसको पॉजिटिविटी दें। ये मुल्क एक यंग लोगों का मुल्क है। हमारा, मेरा और आपका ये काम है कि हम डॉक्टर साहबा दूसरी दफा आपने इस क्वेश्चन को एवेड किया, तो मैं भी तीसरी दफा दोबारा नहीं पूछूंगी, लेकिन ये बता दीजिएगा। ठीक है, बिल्कुल आप सही कह रही हैं, हमें बात करनी चाहिए, पॉपुलेशन कंट्रोल पे भी करनी चाहिए, महंगाई पे भी करनी चाहिए, हमें बहुत सारे और चीजों को इश्यूज बनाने चाहिए। लेकिन अगर आप लोग एक नॉन इशू को इतना बड़ा इशू बना देते हैं, तो फिर सारी की सारी जो अटेंशन है वो वहां डिवर्ट हो जाती है। अगर आप लोग उसको कानून और आइन के मुताबिक चलने देंगे तो हमारी अटेंशन और चीजों पे भी जाएगी। नहीं,
آپ کو نہیں لگتا کہ اگر الیکشن کمیشن کے اوپر بلا وجہ کے الزامات نہ لگائے جائیں، تقرری کے لیے بات چیت، آپ نے کہا بات چیت شہباز شریف صاحب سے تو نہیں ہو رہی، جو کہ آئین اور قانون میں واضح ہے کہ کنسلٹیشن سے ہونی چاہیے، تو یہ سب تمام تر چیزیں آئین اور قانون سے تو بالا تر ہے نا سر میم؟ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ. بات یہ ہے کہ اب شہباز شریف صاحب ہم ان کا احترام کرتے ہیں، لیکن ان کے اوپر اتنے بڑے بڑے کیسز ہیں، 25 ارب ٹیٹیوں کا انہوں نے ابھی تک کوئی حساب نہیں دیا. اب آپ مجھے بتائیے، اپوزیشن لیڈر تو ٹھیک ہے، لیکن کچھ ہمیں کوئی مورل کیریکٹر، جو چیزیں جن لوگوں پہ الزام ہیں یا وہ حساب دیں یا وہ سائیڈ پہ ہوں. دیکھیں نا، یہ تو ایک تھرڈ ورلڈ کنٹریز کا بہت بڑا المیہ ہے دنیا میں. اس وقت یونائٹڈ نیشنز میں یہ بات، اس کے اوپر پوری رپورٹ آئی ہے کہ کیوں تھرڈ ورلڈ کنٹریز یا جو ڈیولپنگ ممالک ہیں وہ کیوں نہیں اوپر اٹھتے. وہ اس لیے اوپر نہیں اٹھتے کہ ہر سال $10 بلین سے زیادہ پیسے باہر جاتے ہیں ڈیولپ ممالک میں، کیونکہ ہمارے جو لیڈرز ہوتے ہیں، اور یہ سب افریقہ، ایشیا، سب جگہ آپ سینٹرل امریکہ، ساؤتھ امریکہ چلے جائیں، وہاں پر کرپشن ہے، اور ہم لوگ اس کرپشن کو سوال نہیں کرتے. ہم ان کو کہتے ہیں کہ جی یہ تو قانون سے اوپر ہے، یہ ان کے لیے وہ قانون نہیں ہے جو عام آدمی کے لیے قانون ہے. تو ہم جب تک قانون کی بالادستی کو سپورٹ نہیں کریں گے، اور نان لیڈرز، دیکھیے جب آپ ٹی وی ٹائم دیتے ہیں ہر لیڈر کو، خواہ وہ سزا یافتہ ہو، خواہ وہ اس کے اوپر اتنے بڑے کرپشن کے الزامات ہو، اس کو بھی آپ اتنا ہی ٹائم دیتے ہیں جتنا آپ ایک ایسا صاف شفاف لیڈر جس کے اوپر کوئی الزامات نہیں ہے. تو آپ جس پہ الزامات ہیں اس کو آپ ہیرو بنا رہے ہیں. تو کیا یہ کس قسم کا موازنہ ہے کہ ہم سزا یافتہ لوگوں کو ٹیلی ویژن پہ لا کے، جن کے اوپر ایلیگیشنز ہے، دنیا کو پتہ ہے انہوں نے کرپشن کی، انہوں نے منی لانڈرنگ کی، ہم ان کو پھر بھی سر پہ اٹھاتے. یہ جو آپ کی جو پارٹی میں اور آپ کی جو کابینہ میں، جن کے آپ کی کابینہ میں جو نام آئے ہیں، فیصل وافدہ صاحب کا، خسرو بختیار صاحب کا، اور بھی کئی نام آئے ہیں، کیا ان کے لیے بھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایلیگیشنز ہیں ان پر، تو ان سے بھی بات نہ کی جائے، تو ان کو کابینہ کا حصہ نہ بنایا جائے؟ اگر ہم نے جس طرح ایک ہی پاکستان ہے، دو پاکستان تو نہیں ہے، تو پھر ہمارے لیے ہمارا رویہ ایک کے ساتھ دوسرا اور دوسرے کے ساتھ دوسرا کیوں ہے؟ پھر ہمیں ان سے بھی بات نہیں کرنی چاہیے، وہ کابینہ کا حصہ نہیں ہونا چاہیے؟ دیکھیے بالکل صحیح ہے. جو پینڈورا پیپرز کے حوالے سے آپ بات کر رہی ہیں، جن لوگوں یا جو اور بھی کوئی ایلیگیشنز ہے، دیکھیے لے کے آئیے، عدالت میں لے کے جائیے، ان کے اوپر پروف کیجئے. ہم آپ کے بالکل ساتھ ہیں. دیکھیں پی ٹی آئی وہ واحد جماعت ہے جس نے اپنے پچھلے ٹینیور میں کے پی میں آفریدی صاحب کے اوپر کوئی ایلیگیشنز آئی تھی، پی ٹی آئی نے ان کو برطرف کر دیا. جن لوگوں کے اوپر پنجاب میں ہمارے منسٹرز پہ لوگوں نے انگلی اٹھائی، ان کے اوپر نیب میں کیسز آئے، وہ مستعفی ہوئے. تو ہم اور پرائم منسٹر عمران خان تو بڑے کلیئر ہیں اس کے اوپر کہ جس کے اوپر الزام آتا ہے اور جس کے اوپر آپ پروف کرتے ہیں وہ مستعفی ہو، جب وہ کلین بل لے آئے تو وہ واپس آ جائے. ٹھیک ہے نا، پھر کال اور فیل میں تضاد ہے نا ڈاکٹر زرکا، پھر کال اور فیل میں تضاد ہو گیا نا. جو عمران خان صاحب کہتے تھے وہ اب کر تو نہیں رہے نا، جو کنٹینر پہ گفتگو تھی وہ اب نہیں فالو ہو رہی. اچھا چلیں ایک وقفہ لے لیتے ہیں، وقفے کے بعد واپس آئیں گے تو آپ ہی ہمارے ساتھ واپس آتے ہیں تو پھر بات کریں گے جی کال اور فیل میں تضاد کیوں ہے. اینڈ ویلکم بیک ٹو گونج، اور ہم بات کر رہے ہیں ڈاکٹر زرکا سے. پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے، لیکن ڈاکٹر زرکا آج آپ پیپلز پارٹی کو مبارکباد تو دے دیں گے. خورشید شاہ صاحب کو 2 سال 1 ماہ کے بعد چھوڑ دیا گیا ہے. دیکھیے جی، ہم تو کوئی نیب کے ذریعے کوئی انتقامی کارروائی نہیں کر رہے. بہت سے لوگ پہلی دفعہ ہی چھوٹ گئے، کئی لوگوں کی ابھی تک فرد جرم ہی نہیں عائد ہوئی. تو یہ سب ہمارا جو سسٹم ہے پاکستان میں جو چل رہا ہے، اچھا ہے برا ہے جیسا بھی ہے، انسٹیٹیوشنز اپنا اپنا کام کر رہے ہیں. ہم نے کسی کو کچھ نہیں کہا. اگر ہم کہہ رہے ہوتے تو سارے ہماری مرضی کے ہوتے نا نتیجے. ہماری مرضی کے کون سے آئے ہیں نتیجے؟ وہ تو سارے وہ آتے ہیں جو اس کے اوپر بات کرنی ویسے بھی میرا خیال ہے نہ ہی کرے تو بہتر ہے. اچھا ڈاکٹر زرکا یہ بتائیں کہ پنجاب میں اگر پنجاب میں آج کل یہ پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ تجویز بھی دی ہے اور ریکویسٹ بھی کی ہے نون لیگ کو کہ وہ کنسیڈر کرے کہ عدم اعتماد لے کر آئے پنجاب اسمبلی میں، اور وہ ان کا ساتھ دیں گے، ان کے لیے ووٹرز بھی پورے کر دیں گے، نمبر بھی بنا دیں گے. آپ کو کوئی خطرہ محسوس ہوتا ہے پنجاب میں، پنجاب اسمبلی کو ان ہاؤس چینج یا کوئی ایسی کوئی چیز آپ کو کوئی خطرہ محسوس ہو رہا ہے؟ بیکاز ہم بلوچستان والا معاملہ بھی دیکھ رہے ہیں ابھی. ہاں جی، میرا نہیں خیال جی پنجاب میں کچھ بھی ہونے والا ہے. دیکھیے مسئلے کافی سارے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ پی ڈی ایم ہم نے پچھلے سال بھی دیکھا، دسمبر میں بھی انہوں نے استعفے دینے تھے اور انہوں نے لانگ مارچ کیا اور جو کچھ
مولانا فضل الرحمان نے کیا, اس کے ذریعے نواز شریف صاحب تو ملک سے باہر چلے گئے, جو بھی کوئی ان کی تھی اس میں سچویشن, لیکن استعفوں تک کوئی بات نہیں آئی اور نہ ہی ابھی آئے گی, کیونکہ ان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں ہمیں پورے 5 سال ملے, 1.5 سال کے لیے یا 1.25 سال کے لیے کوئی آنے کو تیار نہیں ہے, نہ کوئی استعفے دینے کو تیار ہے. تو اس لیے یہ سب باتیں ہیں, یہ چلتی رہیں گی, آپ کی اسکرین کی رونق بنتے رہیں گے, لوگوں کو انہی باتوں میں الجھائے رکھیں گے, ہم اصلی باتوں پہ بات نہیں کریں گے. دیکھیے آپ کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے, آپ میڈیا ہیں اور آپ کو یہ تو چلتا رہے گا. آپ پاکستان کے اصلی ایشوز پہ پلیز بات کیجئے, میری آپ سے یہ بڑی مگر آپ اپنے لوگوں کو یوتھ کو انکریج کریں. ڈاکٹر زرکا آئی اگری وتھ یو, لیکن آپ اپنے منسٹرز کو بھی کہنا, جیسے امین گنڈاپور صاحب گفتگو کرتے ہیں, جیسے رضا باکر صاحب نے آج کہا, جیسے مطلب اور ارریسپانسبل سٹیٹمنٹس لوگ دیتے ہیں, آدھی روٹی کھا لو, 9 دانے کم ڈال لو, مطلب یہ بھی تو کس طرح کی گفتگو کرتے ہیں. آپ خود دیکھیں آپ کے منسٹرز کیا کس طرح, دے ڈونٹ لیو اینی روم فار اس, ہم کیا کریں اس پہ کرٹیسائز نہ کریں تو. نہیں, کرٹیسائز تو ضرور کریں. دیکھیے کرٹیسزم بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کیونکہ یہ فیڈ بیک ہوتا ہے. ٹھیک. اور ہمیں یہ تو میں تو آپ سے بالکل اگری کرتی ہوں کہ آپ کا کرٹیسزم ہمارے لیے فیڈ بیک ہے اور یہ بہت اچھا ہے جی. لیکن دیکھیے ایک لیول تک ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ تنقید جو ہونی چاہیے وہ کنسٹرکٹیو ہونی چاہیے, جس سے کہ عوام کو پازیٹیوٹی ملے اور جو پازیٹیو باتیں ان کی بات کریں, جو نیگیٹو ہے اس کو ضرور آپ اس پہ بات کریں. سو ہمیں تھوڑا سا آپ جیسے لوگوں کو میڈیا کی ڈائریکشن کو تھوڑا سا پروگریسو کرنے کی ضرورت ہے. مہنگائی کا کیا کیجیے, مہنگائی کا کیا کیجیے, پیٹرول بڑھ رہا ہے, اب بار بار کہا جاتا ہے جی عالمی منڈی میں تیل کی قیمت بڑھ رہی ہے تو یہاں بھی بڑھے گی. بھائی عالمی منڈی میں پھر کہہ رہے ہیں جی مہنگائی ہو رہی ہے, لیکن آپ دیکھیں 130 ملکوں میں مہنگائی ہو رہی ہے, ہم 30ویں نمبر پر ہیں. مطلب یہ پر کیپٹا انکم, اس پر ہم بات نہیں کرتے, اس طرح کے سویپنگ سٹیٹمنٹس دے دیتے ہیں. ڈاکٹر زرکا آپ خود بتائیے, کیونکہ یو آر اے ڈاکٹر, آپ نہیں سمجھتی کہ کم از کم جو تشخیص ہونی چاہیے مرض کی وہ ہم کر ہی نہیں رہے. جی میں آپ سے اگری کرتی ہوں, مہنگائی ہو رہی ہے, لیکن یہ مہنگائی ایک گلوبل فینومینن ہے جو کہ کووڈ کی وجہ سے سپلائی چین ڈسرپشن اور پھر جو یو ایس اور چائنا کی ٹریڈ وار چل رہی ہے, یعنی جو کنٹینرز پہلے $3,000 کا کنٹینر جاتا تھا چائنا سے امریکہ, اب وہ $15,000 کا ہو گیا ہے. اور آپ دیکھیے کہ جو تیل کی قیمت مثلاً فار ایگزامپل اس حکومت نے تیل کی قیمت جب ابھی پچھلے سال $38 تھی, اب $85 کے قریب ہو گئی ہے, تو آپ اگر 2015 سے کمپیئر کریں تب جو آپ کے جو ٹیکسز تھے $30 آپ اس کے اوپر لیوی تھی اور آپ کی $13 اس کے اوپر $17 جی ایس ٹی تھی. ہم نے اب 2021 میں ہم نے جو لیوی ہے وہ صرف $6 رکھی ہے اور جو جی ایس ٹی ہے اس کو $6 کر دیا, یعنی ہم نے ہر چیز کم کر کے, ہماری پوری کوشش ہے اور پرائم منسٹر عمران خان اس کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ عوام کے لیے ریلیف ہونا چاہیے. اور میں اس حوالے سے یہ کہنا چاہوں گی کہ دیکھیے اس وقت مشکل صرف تنخواہ دار شہری طبقے کو زیادہ ہے, کیونکہ جو لوگ رورل ایریاز میں رہتے ہیں ان کے لیے, کیونکہ وہیں سے کھاتے ہیں اور جس قسم کا ایگریکلچرل بوم آیا ہے, سپورٹ ملی ہے, اس دفعہ جو سبسڈیز ملی ہیں سارے کراپس کو اور جس طرح کے بمپر کراپس ہو رہے ہیں, تو جو لوگ دیہی علاقوں میں رہتے ہیں ان کے لیے تو اس وقت پیسہ ہے, لیکن جو تنخواہ دار طبقہ ہے اور جو شہروں میں رہتا ہے اس کے لیے